صحابہ کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ اور جب بات اہل بیت اور صحابہ کی آ گئی تو میں چند جملوں میں ایک بات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ کی موجودگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ صدر بھی مل جائے گی۔ جس نے سب سے پہلے صحابہ کرام میں کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے۔ جو سب سے پہلے مومن کہلایا وہ ابو بکر ہے۔ اور جس کی شان میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا وہ ابو بکر ہے۔ جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ ابو بکر ہے۔ سانپ کا ڈسنا جس نے برداشت کیا وہ ابو بکر ہے۔ جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا وہ ابو بکر ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ وہ ابو بکر ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ، یہیں پر آپ کو لانا چاہتا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت جسے افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ اور وہ ابو بکر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی عبادت کرے اسے ابو طالب کا بیٹا علی کہتے ہیں۔ قول علی کو عقل کے میزان پر جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو۔ اور سادات کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ فضائل تو فضائل، کیا بات ہے، سادات کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ذکر پر خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کے کردار کو بھی اپناتے ہیں۔ مخدوم پاک نے جب صحابہ کرام کے فضائل پر بالخصوص خلفائے راشدین کے فضائل پر کتاب لکھی تو آپ پر فتویٰ لگایا۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت کی زبانی سنا ہوگا، لیکن جو آخری جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب علماء کرام آئے اور کہا نا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند صفحات لکھے، حضرت عمر بن خطاب کی شان میں چند صفحات لکھے، حضرت عثمان غنی کی شان میں چند صفحات لکھے، اور جب مولائے کائنات کی بات آئی تو صفحات پر صفحات، تو مخدوم پاک نے جو جواب دیا میرے جملوں کے سنے۔ مخدوم پاک نے فرمایا کہ ہر بیٹے کو یہ پیدائشی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کا ذکر جتنا چاہے اتنا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو لوگ سادات کی سیادت کو شجروں سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سادات کی سیادت کا پتہ شجروں سے لگاتے ہیں، ارے نادانو تمہیں حق کس نے دیا کہ تم سادات کے شجروں کو ٹٹولو؟ تمہیں اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے۔ ارے سید کی پہچان شجروں سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ سادات کی پہچان کردار سے ہوتی ہے۔ زبان میں مٹھاس ہو تو پتہ چل جائے کہ سید ہے، دل میں رحم ہو تو پتہ چل جائے کہ سید ہے، ہاتھوں میں سخاوت ہو تو پتہ چل جائے کہ سید ہے۔ تو اللہ ہمیں سادات کا وفادار بنائے۔ میرے کہنے سننے میں کوئی خطا لفظی شوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی۔
من كل ذنب وأتوب إليه وما علينا إلا البلاغ. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آل علی اولاد نبی خطیب اعظم ہندوستان خطیب عبدالعزیز حضرت اللہ سید علی القادری صاحب کا کلو سے چادر سے استقبال کرنے والے حضرت کے کاروائی قاری کٹوا صاحب سے گزارش ہے آپ لوگ نعرہ لگا کر اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حاجی مظفر صاحب حضرت سید محمد علی قادری صاحب سے کلو سے استقبال کریں گے سید حسن صاحب گلا سید یاسر بابو کا کلو سے استقبال کریں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ شکریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور قبلہ باسط علی صاحب کا بھی ترسیب حسن علی صاحب کو استقبال کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج دیارے اصغر القادری میں بیٹھ کر میرا خدا میری تقدیر بنانے والا ہے میرا پیر محمد کے گھرانے والا میرا خدا میری تقدیر بنانے والا میرا خدا میری تقدیر بنانے والا ہے میرا پیر محمد کے گھرانے والا اور سلسلے والوں اپنی قبر میں رکھو شجرا یہ شجرا تمہاری پہچان کرانے والا یہ شجرا تمہاری پہچان کرانے والا الحمدللہ ایسا پیر ملا ہے کہ روزہ لگے سہانا اصغر پیا تمہارا کہ روزہ لگے سہانا اصغر پیا تمہارا ہر سنی ہے دیوانہ اصغر پیا تمہارا ہر سنی ہے دیوانہ اصغر پیا تمہارا اور حسن بھی تمہارا محمد علی بھی تمہارا حسن بھی تمہارا محمد علی بھی تمہارا حسن بھی تمہارا محمد علی بھی تمہارا کیا خوب ہے گھرانہ اصغر پیا تمہارا کیا خوب ہے گھرانہ اصغر پیا تمہارا کیا خوب ہے گھرانہ اصغر پیا تمہارا اور قادری بھی چشتی بھی اشرفی بھی اکرمی بھی قادری بھی چشتی بھی اکرمی بھی اشرفی بھی کیا خوب ہے شامیانہ اصغر پیا تمہارا کیا خوب ہے شامیانہ اصغر پیا تمہارا اور رسول پاک کے پیاروں سے بھی مانگتے ہیں کہتے نا اگر شک ہے اگر شک نہیں داد اٹھا کے کہتے سبحان اللہ کہ رسول پاک کے پیاروں سے بھی مانگتے ہیں ہم بے سہارے سہاروں سے بھی مانگتے ہیں اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھی مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے سیدہ کے انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھی مانگتے ہیں اور جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا گونگا ارے وہ لوگ اشاروں میں بھی مانگتے ہیں وہی لوگ اشاروں میں بھی مانگتے ہیں بس ایک علی کو چھوڑا تو ہوا یہ نقصان بس ایک علی کو چھوڑا تو ہوا یہ نقصان ارے گلی گلی ہزاروں سے بھی مانگتے ہیں گلی گلی ہزاروں سے بھی مانگتے ہیں ہم رسول پاک کے پیاروں سے بھی مانگتے ہیں اور چار بسمے لگے ہاتھ اور بسمات فرما لیں غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجیے غلام حضرت شبیر ہے ہلکے میں مت لیجیے باطل کے لیے شمشیر ہے باطل کے لیے شمشیر ہے ہلکے میں مت لیجیے گیا وہ فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر گیا وہ فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے اور یہاں کسی اور کا سکہ چل ہی نہیں سکتا یہاں کسی اور کا سکہ چل ہی نہیں سکتا کہ عیسیٰ بھائی جان کی جاگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے یہ عیسیٰ بھائی جان کی جاگیر ہے ہلکے میں مت لیجیے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام وقت میں بڑی قلت ہے میں حضرت قبلہ
यासिन बापू हसन अली बाबा का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये मर्द मुजाहिद जिसको यासीन बापू कहते हैं, बच्चा बच्चा आपसे वाकिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, खलीफा बगदाद भी है, साथ में खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम भी है। खलीफा शेखुल इस्लाम सैयद यासीन बापू अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर भी तशरीफ लाए। और खास बात अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो ये प्रोग्राम सजाया बताया, इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को रजू किया, खास करके बज़्म-ए अस्करी अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन जो आप भाईजान बाबा के तैयार से और इन दोनों शहजादों की सरपरस्ती में चल रहा है, उनकी काविशें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं बज़्म-ए अस्करी ये काम काज आप अपने माथे की निगाह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और साथ में जो कुर्बस मौलानी और रेवोल्यूशन बहुत सारे नौजवानों ने मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम बसाया। दिल से दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी इल्म में, उम्र में, सेहत में भी बना फरमाए। और आप आखिरी में समझते हैं कि बज़्म-ए अस्करी अल्हम्दुलिल्लाह दिन दोना रात तक ऐसी तरक्की कर रही है कि हर कदम पर, चाहे कोई भी मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे किसी बाढ़ के हालात हो, सर्दी के हालात, यानी इस तरीके से मुख्तलिफ वक्त में गुंजाइश, ऐसे हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म-ए अस्करी ईसा और जितने भी गुरबतवार में, जितनी भी टीमें, जितनी भी ब्रांचें काम कर रही है, वो काबिल मुबारकबाद है। और आपसे गुजारिश ये है कि आप बज़्म-ए अस्करी का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, उनका सपोर्ट करें कि आप अपनी खुद की बज़्म-ए अस्करी है, इसलिए कि यही जो यहाँ की तंजीमें होती है हमारे सुख दुख में काम आती है। तो आपसे गुजारिश है कि बज़्म-ए अस्करी का भरपूर सपोर्ट करें, और साथ ही में उनके सपोर्ट के साथ जब भी जरूरत पड़े, जब भी बज़्म-ए अस्करी आपको आवाज दे, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आगे काम कर। आइए अंदर बिला ताकीर में किबला हुजूर शमशीर अहल बैत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत का इस्तिक़बाल पुरजोश नारों के साथ कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान अस्करी। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाँद जैसे चेहरों के आगे मेरी रबकुशाई बेकार है, मगर मैं इस खानकाह का एक खादिम और जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ख़ुसूसियत के साथ खतीब आज़म सैयद अमीनुल क़ादरी, मेरे भाई, मेरी जान, जो जिसके लबों पर जिक्र इमाम है वही हमारी जान है, और जिसके लबों पर जिक्र इमाम है वही ज़माने का इमाम है। बज़्म-ए अस्करी कैसे वजूद में आई, ये आप सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से दामन-ए हैदर कररार हाथ में आया और जब से मखदूमाए कायनात की गुलामी करना शुरू किया है, हर दर्दमंद का दर्द अपना दर्द रखता है। ये खानका सिर्फ नारों की खानका नहीं, हाथ पैर झुमाने वाली खानका नहीं, इस खानका का मिशन है कि जो अवाम का दर्द है वो इस खानका का है। हजरत मरहूम कारी रियाज़ुद्दीन अशरफी साहब का मिसाल है। आपके दो बच्चे हैं, एक शहजादा एक शहजादी है, और एक बेवा आपके घर में है। लोग जब हयात होते हैं तो बड़ी कदर करते हैं, जाने के बाद क्या पता कोई पूछे ना पूछे। बज़्म-ए अस्करी खानकाह क़ादरिया अज़हरिया की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हम खूब सेवा करते हैं। तो ये सुन्नियों की जान था, इस गाड़ी का दर आज से हमारा था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सजादा से गुजारिश करूंगा, ये 15,000 का नजराना कारी रियाज़ुद्दीन अशरफी रहमहुल्लाह के घरवालों को सैयद अमीनुल क़ादरी के हाथों से पेश करें।
استقبال کریں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ یہ ہمارا ہاتھ پہ چکانا کام نہیں ہے، کام ہو دعا ہو۔ اور الحمدللہ جب سے پتہ چلا ہے کہ علی نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ یتیموں تم سے کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہمارا باپ ہے، تب سے میں سمجھ گیا کہ ہر یتیم علی کا بچہ ہے، اور ہر یتیم جو علی کا بچہ ہے وہ میرا بھائی ہے، اور اس کی خدمت کرنا ہی میرا فرض ہے۔ وزن اصغری ہوا فائرنگ نہیں کرتی، سیدھا ٹارگٹ پر نشان، اور کام کر کے بتاتی ہے کہ فیضان پنجتن وزن اصغری صرف نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل فیضان اصغری ہے۔ بے شمار کام ہے، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کام ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں۔ اب آئیے میں زیادہ آپ کے درمیان مذہب کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ کروں، تو شاید کہتا ہے کہ زمانے سے علی والوں کی سلطان نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، منافق کی کسی سبب پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی آخرت پہچان لو لوگوں، ارے یہ مرتے ہیں تو شکلیں پہچان نہیں جاتی۔ میرے استاد مولانا نصیر فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دھر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ان کا جمال جسم کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے اسے نظارہ علی کا ہے، اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ قبلہ حسن علی صاحب حضور امین القادری صاحب کو اپنی جانب سے تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جو اسم ہے نا مخدومہ کونین کا، کل کائنات اس گھر کا سجدہ کھاتی ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ یہ حقیقت وہ ہے مخدومہ کے نام پر نعرہ لگائے کہ مرد قرآن جس کو خانقاہ نے تیار کیا وہ ہے یہاں پر۔ سبحان اللہ، سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، سمندر کے برابر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، علی کے گھر کا نوکر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ میرے حسین ابھی قبر سے آواز دیتے ہیں، ابھی میں زندہ اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے، زندہ ابھی قبر اندر ہوں زمانہ کیا سمجھتا ہے۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرا درد میرا آنگن بولتا ہے، میرا درد میرا آنگن بولتا ہے، یہ آ جاتے ہیں تو میرا گھر بولتا ہے، اور عجیب جادو ہے ان کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، قبلے مددی، قابل ایمان مددی، انتظار کرم
کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ پیر سید محمد علی قادری قدس العالی زیر سجادہ استاد عالیہ بھائی جان والا میرے بڑے بھائی پیر سید یاسین باقر قادری قدس العالی اور عزیز القدر برادر ذی وقار حضرت پیر سید حسن علی باپو جمیع شرکاء سادات کرام علماء ذوی احترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز نیدت انیس بے کسان چارہ ساز درد بندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبان سیاح نامکا وجہ کل فقا در اللہ مقمون سر اللہ المخزون عالم مکان و یکون آقوں کی لئے انبیاء جانوں دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کی بے پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائی کرم خرا کے زر بنے پشتاروں کے اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے 400 شہرے ہیں ان چاروں کے اور تن من دھن تیرے قدم پر والے تن من دھن تیرے قدم پر والے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور بہر تسلیم علی میدان میں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے آج کی یہ محفل عارف باللہ حضرت سید اصغر علی باپو عرف بھائی جان باپو رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر اصغر علی کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے ذکر علی کرنے کا حکم دیا گیا ہے
الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں ذکر علی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنا بھائی فرمایا ہو، جس کو اپنے بستر پہ لٹایا ہو اور اپنی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی جس کے نکاح میں دیا ہو، اس علی کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کا نام ہی رسول اللہ نے علی رکھا، اگر کوئی بندہ لغت میں جا کر کے علی کا مطلب دیکھ لے تو کم از کم صوفیہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم اہل عشق کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم قلندروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم دیوانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو لغت تو کوئی صوفی نہیں ہوتی، لغت تو کوئی عاشق نہیں ہوتی، لغت تو آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے جو کہا اس کا بالکل پیور معنی بتا دیا، تو کوئی جا کر کے علی کا معنی لغت میں دیکھے تو پتا چلے گا علی کا معنی ہوتا ہے آلہ۔ علی اسی کو کہتے ہیں، علی کا مطلب آلہ۔ اور پھر علی وہ ہے جس کو نبی کی معرفت پیدا ہونے سے پہلے نصیب ہوئی، ولادت سے پہلے نصیب ہوئی، ولادت سے پہلے پتا چلا کہ حضور کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، کچھ لوگوں کو حیرت کی ہے۔ میں نے ایک مقام پر جب یہ بات کہی تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا، کتاب تو بالکل پکی ہے، مستند ہے، لیکن ہم کو نہیں لگتا کہ اس میں لکھا ہوگا۔ حسن اتفاق سے میرے پاس پی ڈی ایف میں وہ موجود تھی، آج کل تھوڑا مشکل ہے تو پی ڈی ایف بھی لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ فرزندوں کو یہ بات بتائی جا سکے کہ دیوانے جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ ذکر علی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بات یوں ہو رہی ہے، ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، یا پھر پڑوسیوں کی کتابیں بیان کی جا رہی ہے۔ ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پڑوس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ وہ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، علی مرتضیٰ کی شہادت کے 300 سال کے بعد ان کا وجود ہے۔ ورنہ علی سے جتنی کڑی اہل سنت کی ملتی ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی کی مل نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی ایک ایسا مسلک ہے الحمدللہ کہ جہاں سے کوئی کٹا پٹا معاملہ
जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। जो आने से पहले विलायत तकसीम किया, आज भी उनके घर से विलायत बढ़ रही है। बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत मतलबुल क़मरैन में लिखते हैं कि फैज़ान अली कोई वली से पूछे, तवज्जो करें, फैज़ान अली कोई वली से पूछे, फरमाते हैं कि अली वो है कि कोई वली बन नहीं सकता जब तक अली न चाहे, जब तक कोई वली बन नहीं सकता। कब तक? जब तक अली न चाहे। अली की मोहब्बत विलायत अता करती है, बल्कि विलायत अली, मोहब्बत अली विलायत अता करती है, उनके दर की गुलामी वली बनाती है। इसीलिए फरमाते हैं सलामी जिनके दर का, सलामी जिनके दर का हर वली है, सलामी जिनके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। पैदाइश से पहले अल्लाह ने उनको मारिफत दी, नबी की। इसीलिए मीर सैयद मोहम्मद बिन गिरामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अली अपनी माँ के शिकम में आए, उस वक्त रसूलुल्लाह की उम्र शरीफ क्या थी? सिर्फ 29 साल। अभी मक्के वालों को नहीं पता था कि ये 29 साल के पैगंबर हैं, ये नबी हैं, इसलिए कि मक्के वालों को तो ऐलान करने के बाद भी नहीं माने। वो पत्थर मारते रहे, मक्के वाले तो पत्थर मारते रहे। जिन शहादत मंगू ने माना, लेकिन अभी रसूलुल्लाह की उम्र 29 साल है। जिस खदीजा के साथ निकाह को 4 साल बीत गए, अभी उस सैयदा खदीजा को भी नहीं पता है ये नबी है। वारका बिन नौफल को हवा भी नहीं लगी है कि ये नबी है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा अली, सुनियो तुम्हारा अली, का अली, अबू बकर का अली, उमर का अली, उस्मान का अली, सहाबा का अली, वलियों का अली, वलियों का अली, वलियों का वली, अली के मुर्तज़ा शिकम